السلام علیکم۔ ہمیں سے بہت سے لوگ یہ بھول چکے ہیں کہ پیسے کمانے کے پیچھے بھاگتے بھاگتے خوشیوں کو بھول چکے ہیں، ہماری ضرورتوں کو بھول چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ضرورت بس خوشی، بس پیسہ ہے، اور جو کچھ بھی ہم دنیا پہ چاہتے ہیں وہ ہے۔ یہ سب کچھ نہیں ہے۔ مطلب ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہمارے جو مرنے کے بعد میں جنت یا دوزخ، ہماری وہ ضرورت ہوتی ہے۔ جیتے جی ہم شاید 10 سال یا 20 سال یا 50 سال یا 70 سال یا 100 سال جی جائیں گے، اتنا ہی ہماری زندگی ہوتی ہے دنیا پہ، اور اس میں اتنا زیادہ ہماری عمر کی درمیان ہماری سوچ بدلتی ہے۔ 10 سال میں کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، اس کے بعد پہ مڈل میں مطلب ہماری سوچ ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، اور بڑھاپے میں مطلب رب کو سوچنا چاہیے، یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن رب کو سوچنے کے لیے اور اس کے باتیں کرنے کے لیے کوئی عمر کی ضرورت نہیں ہے، بس اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسے اتنا سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی عمر میں کوئی بھی باتیں ہو، وہ سب کچھ صحیح کرنے کی سوچ ہو، یا وہ سب کچھ مطلب ٹھیک ٹھاک سے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں دنیا مطلب وہ آزمانا چاہیے، اس طرح کی سوچ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ دنیا یہ کہے کہ اس نے بس لوفر ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے۔ دنیا چہرے پہ کہتی ہے کہ تمہیں سب کچھ پتہ ہے، تم سب کچھ کر سکتے ہو، اس طرح کے موٹیویشن کرتی ہے، لیکن پیٹھ پیچھے یہ کہتی ہے کہ بس اس کی اوقات کیا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ آج کل بھائی بہن بھی پیٹھ پیچھے بولنے لگے ہیں، ماں باپ بھی پیٹھ پیچھے بولنے لگے ہیں، اولادیں ماں باپ کے بارے میں پیٹھ پیچھے بولنے لگے ہیں۔ آج کل کے دور پہ یہ سب کچھ مطلب کامن سی بن چکی ہے۔ کس کے گھر میں یہ نہیں چلتی کہ پیٹھ پیچھے بولنا، لیکن ہمارے نبی کے زمانے میں یہ سب کچھ نہیں چلتی تھی۔ پیٹھ پیچھے کوئی نہیں کسی کے بارے میں نہیں بولتا تھا، جو کچھ بولتے تھے سیدھا چہرے پہ بولتے تھے، جو کچھ بولتے تھے اپنے ان کے منہ پہ بولتے تھے۔ آج کل پیٹھ پیچھے بولنے سے کسی کو یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی غلطی کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی سمجھ کیا ہے، اسے کس طرح چلنا چاہیے۔ یہ سب کچھ انسان بھول جاتا ہے، کہتا ہے کہ دوسروں کو انگلی بتاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ وہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ ہم کیسا ہیں، یا ہم پچھلے زندگی میں ہم کس طرح تھے، یا آج کی زندگی میں ہم کس طرح ہیں، اس طرح کے باتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ دوسروں کو وہ مطلب پچھلے زندگی میں اس کی زندگی اس طرح تھی، آج کی زندگی میں اس کی زندگی اس طرح ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہر ایک انسان کی ایک پاسٹ ہوتی ہے، ایک پریزنٹ ہوتی ہے، وہ سب کچھ سوچنا چاہیے۔ پاسٹ میں ہم کتنا ذلت کی زندگی جیتے تھے، یا پریزنٹ میں ہم کتنا ذلت کی زندگی جیتے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم 60 سال کے بعد میں ہم رب کو سوچیں گے، 60 سال کے بعد میں ہم ایمان کو فالو کریں گے، یا تو ہماری ایمانداری کو فالو کریں گے۔ اگر 60 سال آپ کی برباد ہو جائے گی، اس کے بعد میں آپ کو ایمان کو فالو کرنے سے کیا ہے یا نہ کرنے سے کیا ہے؟ خبر کے اندر دفن ہوتے وقت اگر آپ خبر کے بارے میں سوچیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو جیتے جی خبر کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہماری موت کے عذاب کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر ایک انسان اس کی خوشیوں کو بھول جائے، بس ایمان سے خوشیوں کو اپنائے، ایمانداری سے خوشیوں کو اپنائے۔ جو مطلب رب نے ہمیں دیا ہے، ہمارے تقدیر میں جو ہے، اس بات کو ہمیں آزمانا چاہیے۔ جو ہمیں نہیں ہے ہمارے تقدیر میں، اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے، اس بات سے منہ پھیر لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس بات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے سب کی زندگی برباد کرنا، یا اس بات کو لے کر دنیا مطلب بھائی بہن سب کچھ مطلب یہ انگلی بتانا یا کچھ کرنا، یہ سب کچھ بیکار بات ہے۔ بیکار باتوں کے پیچھے ہم انسان ٹائم جتنا ضائع کرتے ہیں، اتنا اگر ہمیں اپنی سوچ اپنے بارے میں سوچنے میں ضائع کریں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ ہم لوگ یہ نہیں کرتے، صرف اور صرف کسی اور کے گریبان میں جھانکتے ہیں، کسی اور کے زندگی میں جھانکتے ہیں کہ اس کے زندگی میں مطلب اس کے پاسٹ میں اس کی گناہ کتنا ہے۔ اگر اس کی گناہ ہے تو کیا آپ اس کو دوزخ میں ڈالنے کے اوقات ہے آپ کے پاس؟ اگر اس کی گناہ نہ ہو تو کیا آپ جنت میں سیدھا ڈائریکٹ اسے ٹکٹ دلوا دیں گے؟ یہ اوقات ہم انسانوں کو نہیں ہے، تو ہمیں اتنا زیادہ ٹاکا جاکی کرنے کی ضرورت کیا ہے دوسروں کی زندگی میں؟ بس رب کی سچائی جاننے کے لیے کچھ سوچنا چاہیے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور اس نے اس کائنات کو بنانے کے لیے کتنا
سوچا ہوگا یا کتنا سمجھا ہوگا، یا اس کے 1 سیکنڈ کی سوچ کے درمیان یہ کائنات بنی ہوگی کیا؟ یہ سب کچھ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگر اس کے 1 سیکنڈ میں یہ کائنات بنا سکتا ہے تو وہ 1 سیکنڈ کے اندر والی 1 سیکنڈ ہوتی ہے نا، 1 ملی سیکنڈ، اس میں یہ سب کچھ برباد بھی کر سکتا ہے۔ تو ہمیں دوسروں کی بلاد ہونے سے اچھا ہوگا، دوسروں کی پرسنل لائف میں جھانکنے سے اچھا ہوگا کہ ہمیں اپنے پرسنل لائف میں جھانکنا چاہیے، ہمیں اپنا زندگی دیکھنا چاہیے۔ ہم کسی کو دیکھ کر کسی پر کسی کو رننگ کمنٹ دے کر یا جنت یا دوزخ ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، ڈیسائیڈ کرنے والا وہ ہے۔ تو ہمیں جنت جانا ہے یا دوزخ جانا ہے ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، ہمارے ایمان سے، ہماری سوچ سے، ہماری سمجھ سے۔ تو ہم لوگوں کو یہ بات پہ غور کرنا چاہیے، کسی اور کے بات پہ غور نہیں کرنا چاہیے۔ غور کرنا ہو تو رب کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ وہ اگر اس دنیا پہ کچھ ہلہ مچاتا ہے تو وہ کس لیے ہلہ مچاتا ہے؟ اس دنیا کی تباہی تھوڑی بہت شروع ہو چکی ہے تو کس بات کے لیے ہو چکی ہے؟ اس باتوں پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ خود اتر کر آ جائے، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اتنی اوقات ہم انسانوں کے پاس نہیں ہیں، تو اوقات بھول کر ہمیں کسی بھی چیز کی خواہش نہیں رکھنا چاہیے۔ اوقات سے زیادہ ہمیں خواہش نہیں رکھنا چاہیے۔ اوقات ہماری صرف اور صرف گیدڑ کی کیڑوں کی جیسا ہے۔ تو ہم گیدڑ کی کیڑے ہیں تو تھوڑی بہت ہمارے اندر ایمان لے آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمیں رب کو تراشنے کی اوقات ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم انسان بننا چاہیے، صرف اور صرف انسان بننا چاہیے۔ شیطان بننا بھی مطلب ہمارے اس میں حدیث میں نہیں ہے، یا رب بننا تو بالکل ہماری اوقات میں نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کہہ کر ہم یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، پھر کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔